السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خواتین اور مردوں کا جو عمرہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، عمرہ ہے ادا کرنا، اس میں کہاں پہ فرق آتا ہے۔ یہ فرق جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور کہ ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جب آپ جا ہی رہے ہیں عمرہ پہ تو آپ سیکھ کے جائیں، یہ نہ سوچیں کہ وہاں پہ جو لوگ کر رہے ہوں کہ میں وہی دیکھ کے کر لوں گا۔ آپ دیکھیں، اسی وجہ سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، میں بھی ویڈیوز بناتا ہوں۔ میں نے کئی ویڈیوز میں حدیث کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ طریقہ اس حدیث میں موجود ہے، اور میں نے آج تک جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں جنرلی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ طواف اس طرح کرنا ہے، لیکن اس میں حدیث کا ریفرنس نہیں ہوتا۔ آپ میری یوٹیوب پہ جائیں، سرچ کریں ویڈیو عمرہ کے طریقے کے حوالے سے، اس میں حدیث کے ریفرنس آپ کو ملیں گے کہ یہ فلانی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ اس طرح سے آپ نے سیکھنا چاہیے۔ میں ان قریب اس پہ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو بناؤں گا۔ کافی لوگوں کو اس میں ساؤنڈ کا کوئی ایشو تھا اور اس طرح دوسرے مسئلے مسائل تھے۔ میں بعد اس پہ ایک نئی ویڈیو حدیث کی روشنی میں لے کے آؤں گا، جس میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ کیا تھا۔ تو اسی کا یہ ایک چھوٹا سا آپ حصہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا خواتین کے اور مردوں کے عمرہ میں فرق کہاں پہ آتا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، کچھ ہی دن ہم سے دور ہے، کہ یہ بھی دعا کیا کریں اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ میں جلد از جلد عالم رمضان تک پہنچائے۔ تو رمضان میں ایک چیلنج میں لے کے آ رہا ہوں، اس وجہ سے میں کہتا رہتا ہوں کہ انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں اور واٹس ایپ چینل بھی جوائن کریں۔ واٹس ایپ چینل پہ ساری کمیونیکیشن ہوگی، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 30 ڈیز رمضان کے، 30 ڈیز اس چیلنج کے، جو چیلنج میں کمپیٹ کرے گا اینڈ میں کمپٹیشن ہوگا، پہلے 3 کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ اس میں کیش پرائز بھی شامل ہیں، اس میں انعامات بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں انعامات ہوں گے، اور لیکن جو باہر والی کنٹریز ہیں ان کے لیے صرف کیش کی صورت میں انعام ہوگا۔ تو وہ بارہ کیا ہے کتنا، اس پہ سپریٹ ویڈیو بناؤں گا، لیکن آپ واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں، یہاں پہ آپ کو اس کا پتہ لگتا رہے گا۔ یہ ایک ہنٹ ہے، لیکن آپ لوگوں نے جوائن ضرور کرنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن بھی دبا لیں تاکہ آپ سے کوئی نئی اپڈیٹ اس طرح کی مس نہ ہو، ٹائملی آپ کو اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ سب سے پہلا جو ڈیفرنس آتا ہے وہ احرام میں اٹ سیلف آتا ہے۔ احرام آپ کو پتہ ہے پہلا سٹیپ ہے۔ احرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ویسے تو ایک اسٹیٹ کا نام ہے کہ آپ نے اپنی ساری ظاہری چیزیں پوری کر لیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ اب جب آپ احرام کی اسٹیٹ میں داخل ہو جائے تو آپ نے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ان میں سے اگر آپ کچھ اجتناب کرنے میں اگر آپ کوتاہی کر جاتے ہیں تو آپ پہ پینلٹی پڑتی ہے، جس کو دم کہتے ہیں۔ تو وہ احرام کی ایک چیز ہے لباس، احرام کا لباس جو ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے آپ کو پتہ ہے 2 پلین انسٹچ چادریں ہیں، سلائی نہ کی ہوئی پلین چادریں ہیں 2، وائٹ اس میں زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں، تو یہ ریکمینڈیڈ بھی وائٹ ہی ہوتا ہے۔ تو 2 پلین وائٹ انسٹچ چادریں، یہ مردوں کا احرام ہے۔ اور خواتین کا کیا، جو ان کا شرعی پردہ ہے، کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے، جس سے جو ان کا شرعی پردہ ہے اس کے جو کام ہے وہ پورے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے وہی احرام ہے۔ اور مردوں کا یہ تھوڑا سا ہے، مردوں کا یہ بھی ہے کہ وہ سر کور نہیں کر سکتے احرام میں، کچھ اور بھی نہیں پہن سکتے، مطلب انڈر ویئر ہو گیا، بنین ہوگی، ایسی کوئی چیز نہیں، صرف 2 وائٹ چادریں اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر شوز کا بھی آ جاتا ہے مردوں کا، خواتین کا ایسا بھی کچھ نہیں ہے، خواتین جو مرضی پہنیں ایز لانگ ایز وہ شرعی جو پردہ ہے ان کا حکم پورا ہو رہا ہے تو وہ ان کے لیے احرام ہے۔ مردوں کے لیے شوز کا بھی ہے کہ وہ، اب اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں اوپر والی جو ہڈی ہے وہ کور نہیں ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہ جو ٹخنا ہے سائڈ والی یہ ہڈی، اس کے بارے میں حدیث ہے یہ نہیں کور ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک بھی یہ رائے زیادہ صحیح ہے، لیکن اختلاف ہے، تو اختلاف سے بچنے کے لیے بہترین یہی ہوتا ہے کہ درمیانی راہ اختیار کیجیے۔ درمیانی راہ کیا ہے، ایسی چپل پہنیں جس سے یہ ہڈی بھی ننگی ہو رہی ہو، یہ بھی ہڈی ننگی ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن میرا جو اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ والی ہے کہ یہ والی ہڈی ننگی ہونی چاہیے، یہ بے شک ہو جائے، اس کا کوئی ہے، لیکن آپ میں نے جس طرح درمیانی راہ اختیار کریں وہ اچھی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈیفرنس آتا ہے تلبیہ پڑھنے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ حالت احرام میں داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ نے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر پورے راستے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے جب تک کہ آپ کعبہ کو نہ دیکھ لیں۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس میں کیا ہے، مردوں نے اونچی آواز سے پڑھتے رہنا ہے اور خواتین نے دل میں پڑھتے رہنا ہے، خواتین نے اونچی آواز سے نہیں پڑھنا۔ 2 فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق آتا ہے طواف میں۔ اب طواف میں کس طرح سے فرق آتا ہے، اس پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جو پہلے 3 چکر ہیں طواف کے، اس میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تیز چھوٹے سٹیپس کے ساتھ سینے کو ہلاتے ہوئے، یعنی ایک جس طرح نہیں ہوتا اپنی پاور دکھاتے
اس انداز میں چلنا ہے. وہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے, قدم اس میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن چال تیز ہوتی ہے, سینے آپ کے چوڑے ہوتے ہیں اور کندھے آپ کے ہل رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی چال ہوتی ہے. انشاءاللہ جب اللہ نے بلایا تو میں آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی کر کے دکھاؤں گا اس کی وہیں پہ کعبے کے سامنے. لیکن یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کو رمل کہتے ہیں. تو مردوں کے لیے جو طواف کے پہلے 3 چکر ہیں ان میں رمل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اس حدیث کے اکارڈنگ. اور باقی جو 4 چکر ہیں وہ نارمل اپنے پیس میں کرنے ہیں. لیکن خواتین کے لیے یہ نہیں ہے, خواتین نے 7 کے 7 چکر نارمل پیس میں کرنے ہیں. اور اسی طرح چوتھا جو ڈیفرینس ہے وہ صحیح میں صفا مروہ میں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اماں ہاجرہ علیہ السلام تھیں وہ بھاگتی تھیں, یعنی یہ ایسے اترائی اور پھر چڑھائی والا تھا تو یہاں سے وہ بھاگتی جب وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ہو رہی تھیں. کچھ لوگ حجر علیہ السلام بھی کہتے ہیں. تو ادھر مردوں نے بھاگنا ہوتا ہے, یہ تو ہر کوئی بھاگتا ہے لیکن رمل کا کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے حدیث کا ریفرنس دیا, آپ خود بھی جا کے پڑھیں. تو صحیح میں چوتھا ڈیفرنس یہ ہے کہ ان گرین لائٹس پہ مردوں نے بھاگنا ہوتا ہے. بھاگنا جاگنگ کرنی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ اسپرنٹ لگانا ہوتا ہے. بہت تیز بھی نہیں آپ نے بھاگنا ہوتا اور بہت آہستہ بھی نہیں چلنا ہوتا. نارمل جاگنگ جس کو کہتے ہیں وہ کرنی ہوتی ہے. اور خواتین اس میں بھی نارمل انداز سے واک کریں گی. 5واں اور آخری جو فرق ہے عمرہ میں خواتین اور مردوں کے وہ ہے بال کٹوانے کا. اب اس میں بھی دیکھیں میں آپ یہاں پہ واضح طور پر اس کو فرق کہہ رہا ہوں لیکن لوگ اس میں فرق نہیں کہتے. خواتین کا تو سب کو پتہ ہے, وہ انہوں نے کینچی ساتھ رکھی ہوتی ہے, جیسے ہی ان کا ختم ہوتا ہے وہیں سے وہ ایک پور کے برابر بال لیتی ہیں اور اس کو کاٹ دیتی ہیں اور خواتین کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. کچھ مرد بھی یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑے سے بال یہاں سے کاٹے تھوڑے سے یہاں سے کاٹے, وہ سمجھتے ہیں ہمارا عمرہ ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. مردوں نے پورے سر سے بال لینے ہوتے ہیں, پورے سر سے. اب وہ چاہے آپ کٹنگ کروائیں نارمل, بے شک آپ مشین مروائیں, بے شک آپ اس طرح مروا دیں. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے اور جو نارمل کٹنگ کراتے ہیں ان کے لیے 1 دفعہ دعا. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں, ٹینٹ کروائیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہوتا ہے, کچھ کا اور مسئلہ ہوتا ہے, وہ ٹینٹ نہیں کروا سکتے, تو پھر آپ نارمل کٹنگ کروا لیں لیکن پورے سر سے. یہ جو ایک پور والا ہے اور نیچے سے یہ خواتین کا ہے. آپ مرد ہیں تو آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. میں جب گیا تھا عمرہ پہ تو اس ولاگ میں نے دکھایا تھا, بھی تھا لوگ 3-4 کھڑے یہی کام کر رہے تھے, تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لیتے ہیں تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا بھی عمرہ ہو گیا. لیکن ایسے نہیں ہوتا, یہ مردوں نے پورے سر سے لینے ہوتے ہیں. تو یہ 5 ڈفرینس ہیں. میں نے آپ کو کوشش کی بتاؤں کہاں پہ مردوں کا جو عمرہ ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ خواتین سے تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں, ورنہ دوسروں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو آگاہی ہو. خاص طور پر رمل کا میں نے بتایا لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تو آپ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں. باقی ویڈیوز بھی دیکھیں اور جو میں نے چیلنج بتایا اس کا بھی ویٹ کریں. فالو ضرور کر لیں انسٹاگرام پہ بھی اور واٹس ایپ چینل پہ بھی, وہاں پہ میں ضرور اپڈیٹ دوں گا. انعام کا بھی بتاؤں گا کیا انعام ہے. چیلنج جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, قرآن سے ریلیٹڈ آپ کو انشاءاللہ رمضان میں قرآن سے جڑنے کا موقع ملے گا اور اس کو بہترین انداز میں سمجھنے کا موقع ملے گا. کوئی لمبی چوڑی اس میں 10 دروس والا سسٹم بھی نہیں ہے, بالکل شارٹ سے انداز میں آپ کو انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا. لیکن تفصیل بعد میں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.